23واں پارہ سورہ صاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔ قرآن بھی سراپا نصیحت ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جاتا تھا مشرک لوگ شور کرتے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے کہیں لوگ اللہ کا قرآن نہ سن لیں، اس لیے کہ اللہ کا قرآن سنیں گے پھر ہماری سرداری بھی ختم ہو جائے گی، ہمارے پاس جو نذرانے آتے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے، سارے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن جائیں گے، ہماری گدیاں جو ہیں یہ خالی ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب قرآن پڑھتے سیٹیاں بجایا کرتے تھے، شور کرتے تھے تاکہ جو سننے والے لوگوں کے کانوں میں قرآن کی بات نہ جائے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ لوگ، بلکہ یہ کافر لوگ تکبر میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر رسول اللہ کے منکر، قرآن کے منکر، وجہ تکبر، ضد اور عناد ہے۔ پہلی قوموں نے بھی تکبر کیا، ضد کیا، کیا پایا انہوں نے؟ ذرا پہلی قوموں کے حال دیکھو، رب فرماتا ہے کم اہلکنا من قبلہم، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، من قرن، بستیوں میں سے، من قبلہم، ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، انہوں نے بھی تکبر کیا، ضد کی۔ فنادو، پس انہوں نے پکارا، ولا تحین مناس، اور نہیں تھا چھٹکارے کا وقت۔ شروع میں تکبر تو کیا، نبی کی بات نہ مانی۔ اللہ فرماتے جب ہمارا عذاب آیا بڑے چیخے، بڑے چلائے، بس اب ہماری گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، کفر سے توبہ کرتے ہیں، اے نبی ہمیں بچا لو۔ پھر تو اللہ نے فرمایا خلاصی کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ مکے والے بھی تکبر کرتے ہیں، رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا ان پہلی قوموں سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ فنادو، پس انہوں نے پکارا، ولا تحین مناس، اور نہیں تھا چھٹکارے کا وقت۔ وعجبوا، اور ان لوگوں نے تعجب کیا، وجہ بیان کی رسول اللہ کی مخالفت کیوں کی، کیا کہنے لگے، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے۔ کہنے لگے یہ منصب نبوت ابو طالب کے یتیم بھتیجے کو مل گئی، بڑے بڑے سردار تھے، مکے کے تھے، طائف کے تھے، معاذ اللہ یہ رسول جھوٹی باتیں کرتا ہے، معاذ اللہ۔ کیا کہنے لگے، وقال الکافرون، کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر اور معاذ اللہ بڑا جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی پاک کے بارے میں یہ کہنے لگے، اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا کر دیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک ہی خدا؟ ہم تو بہت ساروں کو مانتے تھے لیکن اس نے ایک ہی بنا لیا خدا۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ رسول تو بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے، اور پہلے تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں، اس لیے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ مکہ کے مشرکوں کا نظریہ یہی تھا، کہتے تھے پیسے والا نبی بننا چاہیے تھا، ان کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ معاذ اللہ یہ نبوت کا جھوٹے دعوے دار ہے، اور کہتے تھے یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہ ہوا۔ مکہ کے سردار ولید، عتبہ، شیبہ، طائف میں عروہ اور حبیب بڑے بڑے سردار تھے، ان کو نبوت ملنی چاہیے تھی، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ہر اعتبار سے بڑے تھے، اور کہنے لگے اس نبی کی بات ہم نہیں مانتے۔ پھر کہنے لگے وانطلق الملأ منہم، ان کے سردار یہ کہہ کر چلتے بنے، انمشو،
کہ چلو وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ڈٹے رہو اپنے خداؤں پر، 360 کو نہ چھوڑنا، اس نبی کی بات نہ ماننا۔ ہم نے بارش کا خدا الگ بنایا، رزق کا الگ بنایا، ہر کام کا مشکل کشائی کے لیے الگ خدا ہے۔ کہنے لگے اٹھو، اس نبی کی مجلس سے اٹھو، انمشوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یہاں سے چلو اور اپنے خداؤں پہ ڈٹ جاؤ، ان کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کی بات نہیں ماننا۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے ارادے ہی کچھ اور ہیں۔ معاذ اللہ نبی کے پاس کہنے لگے یہ سرداری چاہتا ہے، یہ بڑا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس کی بات کبھی نہ ماننا، ہمارے وہی بڑے ہیں۔ ما سمعنا بہذا، نہیں سنی ہم نے یہ بات، فی الملت الآخرہ، پہلے دین میں اپنے آباء و اجداد سے ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے مگر گڑی ہوئی بات۔ معاذ اللہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی بنائی ہوئی ہے، اس کی بات کبھی بھی نہ ماننا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب